سورج نصف النہار پر تھا، بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف درختوں کی قطار تھی۔ وہ بڑی کار فارم کی طرف جاتے ہوئے چڑھائی کا سفر طے کر رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی، یہ ہائی وے سے 2 میل دور اور شہر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ نیچے سر سبز وادی تھی، لیکن دور دور تک کوئی مکان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چند منٹ کے بعد کار پہاڑی کے اوپر پہنچ کر ایک تنگ کچے راستے پر مڑ گئی۔ اس راستے کے اختتام پر وہ فارم اور مکان تھا۔ وہ کولنس کی ملکیت تھی۔ کولنس نے اسے ہیلتھ فارم میں تبدیل کر دیا تھا۔ ٹریننگ کے دوران فائٹرز کی دیکھ بھال کے سلسلے میں کولنس کی ایک ساکھ بن چکی تھی۔ وان اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ وہاں 5 افراد اور مقیم تھے۔ وہ اپنا وزن کم کرنے آئے تھے اور نتائج سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ کار مکان کے سامنے رکی، کیلی وہیں موجود تھا۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہوا کار کی طرف آیا۔ ہیلو مسٹر ولکوکس۔ ہیلو ہینک۔ ولکوکس نے کار سے اتر کر انگڑائی لی اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ لڑکا کیسا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، محنت بھی بہت کر رہا ہے، لیکن دشوار ثابت ہو رہا ہے باس، کیلی نے جواب دیا۔ دشوار؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایک دم سرد ہو گیا ہے، اپنی عمر سے برسوں آگے گیا ہوا لگتا ہے، پہلے جیسا نہیں رہتا، ہنستا بولتا بھی نہیں۔ جمعے کے لیے تیار ہے نا؟ میرا تو یہی خیال ہے، ویسے وہ سپر فٹ ہے۔ اگر اس نے فائٹ کی تو میں بڑی سے بڑی شرط لگا سکتا ہوں کہ جونی مورس اس کے سامنے نہیں ٹک سکے گا۔ یہ اگر کا کیا مطلب ہے کیلی؟ ہینک نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بدھ کو جو سپورٹس رائٹر آیا تھا اس کا کہنا ہے کہ لوگن بہت اچھی کنڈیشن میں ہے۔ وان نے بہت اچھا مظاہرہ کیا تھا، کیلی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ خود کو بہت اچھا اداکار ثابت کر رہا ہے، لیکن باس وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ولکوکس نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ بھائی کی خودکشی سے اسے پبلسٹی تو زبردست ملی ہے، لیکن اس کے مضر اثرات لڑکے پر سے دور نہیں ہوئے ہیں۔ ہینک نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں، پبلسٹی تو زوردار ملی ہے اسے، لیکن ذرا خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچو۔ یہ کہہ کر وہ مکان کی طرف بڑھ گیا۔ ولکوکس نے بدمزگی سے اسے دیکھا۔ اس شخص کا دماغ بھی آسمان پر پہنچ گیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ پھر اس نے کیلی سے پوچھا، لوگن کہاں ہے؟ چہل قدمی کے لیے گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ یہی ایک کام خوش ہو کر کرتا ہے وہ۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ ہم صبح 10 بجے یہاں سے چلیں گے، کیلی نے بتایا۔ اسٹیڈیم کے قریب فرانس ہوٹل ہے، وہاں ہمارے کمرے بک ہیں۔ پبلک آئے گی نا فائٹ میں؟ لوگ تو پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اس فائٹ کے لیے تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ ہینک کولنس کے ساتھ مکان سے باہر آ گیا۔ ہیلو مسٹر ولکوکس، کولنس نے ولکوکس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ آئیے کھانا کھا لیں۔ ڈائننگ روم میں 3 آدمی موجود تھے، ولکوکس اور ہینک بھی بیٹھ گئے۔ وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ وان بھی آ گیا۔ وہ بہت جاندار اور صحت مند لگ رہا تھا، لیکن اپنی عمر سے بڑا بھی لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ سے محروم تھے۔ اس نے آتے ہی ہینک سے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے ہینک۔ ہینک ولکوکس سے معذرت کر کے اٹھا اور وان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر آ کے وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ وان اپنے ہاتھوں کو گھورے جا رہا تھا۔ ہینک، میں اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں، آخر کار اس نے کہا۔ جسمانی طور پر میں فٹ ہوں، لڑ سکتا ہوں، لیکن گڑبڑ اندر ہے، میں تھک گیا ہوں۔ جان والا معاملہ؟ ہینک، میرے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں کل اسپیرنگ پارٹنر پر پل پڑا، بیچارہ بہت پٹا، مجھے افسوس ہے اس پر، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا وان، فکر نہ کرو، تم نے ٹریننگ بھی زیادہ ہی کر لی ہے۔ ٹیک اٹ ایزی، ویسے بھی آج آخری دن ہے۔ ہینک، اس فائٹ کے بعد مجھے خاصے عرصے کے لیے آزادی دے دینا، میں چھٹیاں گزارنا چاہتا ہوں، پیسے تو ہیں نا ہمارے پاس۔ تم فکر نہ کرو وان، میں تم پر شرطیں بھی تو لگاتا رہا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ہم دونوں ہی کا ہے۔ شکریہ ہینک، یاد ہے پہلے پیسوں پر سے تم سے جھڑپ ہوتی تھی، لیکن اب تو وہ صورتحال نہیں ہے۔ ہینک نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ تم فکر نہ کرو، تم نے مالی معاملات مجھے سونپ کر بہت اچھا کیا، اور وان، میں ہر طرح سے ہر مرحلے میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹے۔ اچھا، یہ فائٹ ہم ہاریں یا جیتے ہمیں رقم تو اتنی ہی ملے گی۔ ہاں، ہینک نے اسے بغور دیکھا، لیکن بیٹے اصل دولت تو اس فائٹ کو جیتنے کے بعد سامنے آئے گی، اور ہارنے کی بات تم نے پہلی بار کی ہے، کیا تمہیں اعتماد نہیں رہا خود پر؟ معلوم نہیں، اس بار معاملہ مختلف ہے، میرے پاس فائٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا، یہ سارا فرق جان کے ہونے نہ ہونے کا ہے۔ تم یہ بات نہیں سمجھ سکو گے ہینک، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہینک نے کندھے جھٹک دیے۔ اور مس مرسر آئی تھی یہاں؟ ہاں آئی تھی، بہت پیاری لڑکی ہے وہ، لیکن میں اس کے لیے بھی تکلیف دہ ہو گیا ہوں۔ اسی وقت ولکوکس باہر نکلا اور انہیں بیٹھا دیکھ کر ان کی طرف چلا آیا۔ اب واپس چلنا ہے کنیلی، اس نے ہینک سے کہا، کل کے بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ پھر اس نے وان کے کندھے پر تھپکی دی۔
یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی موقع ہے وان لوگین۔ وان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مسٹر ولکوکس، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہینک اور ولکوکس کار کی طرف بڑھ گئے۔ کل ملیں گے بیٹے، پرسکون رہو، آج رات ایک اچھی نیند تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ گڈ بائے سن۔ ٹرین میں بیٹھ کر واپس جاتے ہوئے وان اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا۔ کیلی اس کے پاس چلا آیا۔ کل مس مرسر فائٹ دیکھنے آئیں گی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ میرے 2-3 ملنے والے بھی ہوں گے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، وائٹی نے کہا۔ پھر وان کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وضاحت کی۔ بس یوں ہی، تم ٹھیک تو ہو نا وان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہوٹل پہنچتے ہی انہوں نے کھانا کھایا۔ ہینک بھی آ گیا تھا۔ وان نے سکون سے کھانا کھایا لیکن اس کی چپ بہرحال نہیں ٹوٹی تھی۔ 3 بجے وہ وزن کی تقریب کے لیے چل دیے۔ تقریب کے بعد وہ واپس آ گئے۔ وان اب بھی چپ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ تم پر اعصابی دباؤ ہے بیٹے؟ ہینک نے پوچھا۔ ہاں، اعصابی دباؤ بھی ہے۔ بیل بوائے نے آ کر بتایا کہ کوئی مس مرسر مسٹر لوگن سے ملنا چاہتی ہیں، انہیں اوپر بھیج دو، ہینک نے کہا۔ پھر وہ ان کی طرف مڑا۔ اس سے تمہیں فائدہ ہوگا وان، میں تم دونوں کو تنہا چھوڑوں گا مگر وعدہ کرو کہ کوئی شرارت نہیں کرو گے۔ وان پہلی بار مسکرایا۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو، بس یوں ہی مسکراتے رہو، میرا دل سنبھلا رہے گا، ہینک نے چہک کر کہا۔ اچھا، اب میں جا رہا ہوں۔ 1 منٹ بعد لوشیا کمرے میں داخل ہوئی۔ وان کھڑکی کے پاس کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ ہیلو وان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے سر اٹھا کر وان کو دیکھا اور بولی۔ کچھ فائدہ نہیں وان، میں جانتی ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو لیکن یہ بے سود ہے جان۔ وان پلٹا اور لوشیا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ لوشیا، میں اس مرحلے سے کیسے گزروں گا یہ ناممکن ہے، میری بات سمجھنے کی۔ بے وقوف نہ بنو ڈارلنگ، ہینک، کیلی اور دوسروں کے بارے میں سوچو جو تم سے وابستہ ہیں۔ تمہیں ان سب کے لیے اور خود اپنے لیے لڑنا ہوگا۔ تمہیں یہ فائٹ جیتنی ہے۔ اس بار تمہیں خود سے بھی لڑنا ہے وان۔ آج رات بہادری سے گزار گئے تو تم ہمیشہ ٹھیک رہو گے۔ وان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو لوشیا، مجھے خود پر اپنے آپ سے لڑنا ہے۔ وہ بیڈ کی پٹی پر بیٹھ گیا اور لوشیا کو دیکھنے لگا۔ لوشیا نے کرسی گھسیٹی اور اس کے پاس آ بیٹھی۔ بہتر ہے دل کا بوجھ ہلکا کر لو، کچھ سکون ہو جائے گا، اس نے بڑی محبت سے کہا۔ باتوں کو، تکلیفوں کو بار بار اپنے اندر دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سب کچھ باہر نکال دو، ہلکے پھلکے ہو جاؤ۔ وان دونوں ہاتھوں کو ملتے ہوئے فرش پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ لوشیا ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں جان کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، بالآخر اس نے کہا۔ لیکن وان، وہ مر چکا ہے، تمہیں اس حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ لوشیا، میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جان کی تدفین کے بعد میں نے اس کا سامان چیک کیا۔ تم نے اور ہینک نے ٹھیک کہا تھا، وہ میرے ساتھ بے ایمانی کرتا رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہ کہو، میں صرف پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بھی باتیں ہیں۔ ہم کیلیفورنیا سے نکلے تو ہمارے ڈیڈی کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں یہ عجیب لگے گا لیکن اس کا ایک سبب تھا۔ ہمارے ایک دوست، ایک ڈاکٹر نے ہماری طرف سے تدفین کے معاملات نمٹائے۔ ہم اس وقت سالٹ لیک سٹی میں تھے۔ میں نے دن رات محنت کر کے $100 جمع کیے اور جان کو دیے کہ وہ ڈاکٹر کو بھجوا دے، لیکن جان وہ رقم پی گیا۔ اس نے میرے اور ڈاکٹر ولسن کے ساتھ بے ایمانی کی، اپنے باپ کی روح کو ہمیشہ کے لیے مقروض کر دیا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا۔ میں نے اسے سینٹ لوئس آنے کے لیے رقم بھیجی لیکن وہ مال گاڑی میں بغیر ٹکٹ سفر کر کے آیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے اور ہینک کو اسٹیشن پر نہیں ملا۔ ایسی ہزاروں باتیں ہوں گی۔ وہ بس مجھ سے رقم نکلواتا تھا تو مجھے بے وقوف بنانے کے لیے، لیکن وہ رقم کا کرتا کیا تھا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے چند $100 بینک میں تھے، خاصی رقم گھر میں موجود تھی، اور ہاں، اسے منشیات کی لت بھی پڑ گئی تھی، اسی لیے اتنا اعصاب زدہ رہتا تھا۔ کیا پتا راکیل بھی اسے لوٹتی رہی ہو، لوشیا نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، راکیل نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے والدین نے اس کے کمیونسٹ نظریات کی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی آزادی کی بات کرتی تھی، اسے اہمیت دیتی تھی۔ وہ جان سے رقم کیسے لیتی؟ جنہیں آزادی عزیز ہوتی ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ویسے بھی میں نے اسے کبھی اچھے حال میں، اچھے لباس میں نہیں دیکھا۔ لوشیا ہنسنے لگی۔ راکیل کے بارے میں تھوڑا بہت میں بھی جانتی ہوں۔ یہ کمیونسٹ راگ بس دکھاوا تھا۔ وہ یہودی تھی وان، اور یہودی کبھی خون کو جدا کرنے کے قائل نہیں ہوتے۔ وہ رشتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ اسے کمیونسٹ ہونے کی بنا پر نہیں نکالا گیا ہوگا۔ کوئی بہت بڑی بات ہوگی جس نے اس کے گھر والوں کو شوق پہنچایا ہوگا۔ ممکن ہے انہیں پتہ چلا ہو کہ وہ پاک دامن نہیں، کسی شریف آدمی سے شادی کرنے کے قابل نہیں رہی۔ وان اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔
تمہارا مطلب ہے وہ بدکار تھی؟ اس کے عاشقوں کی فہرست میں جون کا 7واں نمبر تھا۔ حیرت ہے، مجھے تو وہ بہت پیاری سی معصوم سی بچی لگتی تھی۔ لوشیا مسکرائی۔ تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ تم اچھے ہو تو ہر شخص کو اچھا سمجھتے ہو۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہ سب کچھ بہت پہلے سمجھ چکی ہوتی۔ تم اپنے بھائی کی خاطر جیتے رہے، تم نے اس کی عادتیں بگاڑ دی، محبت نچھاور کر کے۔ اب وہ مر چکا ہے تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا کرو گے؟ مجھے اسی بات پر تو غصہ آتا ہے۔ لوشیا، تم نہیں سمجھ سکتی، مجھے لگتا ہے کہ میں آدھا مر گیا ہوں۔ اس کی موت سے مجھے کیا فرق پڑا ہے میں نہیں بتا سکتا۔ وہ اٹھا اور بھاری قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے سڑک پر گہما گہمی تھی، رونق تھی۔ ہاں، میں اس کے لیے زندہ تھا، اس نے اچانک کہا۔ میرے پاس اس کے سوا تھا ہی کیا؟ بچپن ہی سے سب کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے ڈیڈی اسے جانتے سمجھتے تھے۔ میں نے ڈیڈی سے وعدہ کیا تھا کہ جان کا خیال رکھوں گا، لیکن مرتے ہوئے ڈیڈی نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ میں اور جان ایک دوسرے سے منسلک تھے لوشیا۔ اس بندھن سے میں بھی واقف تھا اور جان بھی۔ شاید جان اسی بندھن سے نفرت کرتا تھا، اس لیے کہ وہ اسے توڑ نہیں پاتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو بھی زیادتی کی اور مجھے برا بھلا کہا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کم از کم اب نہیں رہی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جان زندہ ہوتا تو صورتحال ویسی ہی رہتی، سب کچھ ویسے ہی چلتا رہتا۔ وہ بندھن ٹوٹنے والا نہیں تھا، جان کو اس سے نفرت تھی۔ وہ اس حوالے سے مجھ سے چڑھتا تھا، مگر مجھے وہ بندھن برا نہیں لگتا تھا۔ لوشیا اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ تم اب بھی مجھے چاہتے ہو وان؟ اس نے پوچھا۔ وان نے سر گھما کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم لوشیا، میں نہیں جانتا، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں اپنے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز مر چکی ہے۔ میں تمہارے لیے بھی تکلیف دہ ہو گیا ہوں۔ میں بہت آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ میں اب تمہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی۔ پہلے مجھے اپنے اندر کے معاملات کو سلجھانا ہوگا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، تم خوب سوچ لو۔ وہ 2 منٹ تک خاموش رہی، پھر لوشیا اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مسئلہ خود بخود طے ہو جائے گا، وہ بولی۔ ہمیں صرف انتظار کرنا ہوگا۔ وان اسے محویت سے دیکھ رہا تھا۔ میرا بہت برا حال ہے، اس نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ آج رات کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فی الوقت میں بڑی اذیت میں ہوں۔ لوشیا اس کے پاس چلی آئی اور اس کے دونوں ہاتھ محبت سے تھام لیے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ آج یہاں آ گئیں، وان نے کہا۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن اب بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اندر لگتا ہے کہ دھند چھٹ سی گئی ہے، مجھے پہلے سے صاف نظر آ رہا ہے۔ سنو لوشیا، فائٹ کے بعد مجھ سے ملنا، بارکر سے کہنا کہ وہ تمہیں میرے ڈریسنگ روم میں لے آئے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا بشرط زندگی۔ وان، تمہیں یہ فائٹ جیتنی ہوگی، ورنہ کیا؟ ورنہ میں خود تمہیں مار ڈالوں گی۔ وان نے ہنستے ہوئے اسے لپٹا لیا۔ اسی وقت ہینک کمرے میں آ گیا۔ میں معذرت خواہ ہوں مس مرسر، لیکن اب تمہیں جانا ہوگا، اس نے کہا۔ اب وان کو سونا ہے، نیند اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پلیز مائنڈ نہ کرنا، میں مجبوری میں تمہیں نکال رہا ہوں۔ لوشیا مسکرائی۔ وہ اور وان ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ گڈ بائے وان، فائٹ کے بعد ملیں گے، مجھے یقین ہے کہ تم جیتو گے۔ اسے رخصت کر کے آتے ہی وان بیڈ پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ وہ واقعی خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا، اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کسی سے بات کر کے آدمی اتنا ہلکا پھلکا بھی ہو سکتا ہے۔ ہینک آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ وان بیڈ پر خاموش لیٹا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سو گیا۔ کمرے میں تاریکی دھر آئی تھی۔ ہینک بدستور بیڈ کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی وان کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں۔ وان کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر وہ وقتاً فوقتاً مسکرا دیتا تھا۔ اس وقت وہ اسے پہلے جیسا بے فکرہ وان لگ رہا تھا۔ وان نے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جمائی لی۔ ہینک پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کی نگاہوں میں استجاب تھا۔ ہینک، گڈ گاڈ، تم تمام وقت یوں ہی بیٹھے رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں سو بھی گیا تھا، ہینک نے جھوٹ بولا۔ وان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جانتے ہو، میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، اس نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ہینک، تم میری طرف سے فکر مند تھے نا؟ ہینک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تمہارا اور میرا عجیب معاملہ ہے، میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو آج سن لو، میں نے کبھی کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ میرا باپ کون تھا، مجھے بھی نہیں معلوم۔ میری ماں نیو یارک کے ایک بار میں ویٹرس تھی، وہ ہر وقت نشے میں رہتی تھی۔ میں 10 سال کا تھا کہ وہ مر گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے زندہ رہا۔ میں ایک مچیرے کے ساتھ کام کرتا رہا۔ 18 سال کا ہونے کے بعد میں کسی ایک جگہ نہیں ٹکا، ملک بھر میں آوارہ گردی کرتا پھرا، بارہا حوالات میں بند ہوا۔ 15 سال پہلے نیو انگلینڈ میں
میں ایک والٹر ویٹ باکسر کے ساتھ اسپیئرنگ کرتا تھا، وہاں سے میں نے کچھ سیکھا، میں نے دیکھا کہ قسمت کیا چیز ہوتی ہے۔ میں نے اپنے سے زیادہ نااہل لوگوں کو دولت کماتے دیکھا، پھر مجھے تم ملے، تم نے جونی مورس کو گرایا تو میں نے سمجھ لیا کہ تم میری خوش قسمتی کی علامت ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، اس وقت سے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہارے ذریعے بہت کچھ کمایا ہے لوگن۔ اب جب کہ تم خوشحال ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے ہینک؟ شادی؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو بیٹے، آدمی آوارہ گردی کی زندگی گزارے تو اس میں لازماً کئی عادات بد پیدا ہو جاتی ہیں، وہ آزاد روح ہو جاتا ہے، شادی اس کی پابندیاں اور مرتب زندگی اسے راس نہیں آتی۔ نہیں بیٹے، شادی کا تو میں سوچتا بھی نہیں۔ تمہیں اولاد کی خواہش نہیں ستاتی؟ وان نے پوچھا۔ ہینک کی آنکھوں میں جگنو سے چمکے۔ پہلے جی چاہتا تھا، اب نہیں چاہتا، شاید اس لیے کہ اب میں تم جیسے بڑے بنمانس کے لیے پریشان ہونا سیکھ چکا ہوں۔ میں تمہارے لیے یوں فکر مند رہتا ہوں جیسے تم چھوٹے سے بچے ہو، میرے بیٹے تم ہو۔ مجھے اولاد کی کوئی خواہش نہیں۔ وان کو ہنسی آ گئی۔ اسی وقت کیلی اور وائٹی بھی آ گئے۔ باس، اب چل دیں؟ کیلی نے کہا۔ ٹیکسی باہر کھڑی ہے، ہینک نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں منتظر تھا، بالآخر ولکوکس نے آ کر کہا، اب تم لوگ چل دو، سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے۔ وہ تینوں باہر نکلنے لگے، اسی وقت ہینک تمتمایا ہوا چہرہ لیے اندر آیا۔ تیار ہو وان؟ وان نے سر ہلا دیا۔ وہ سب باہر کوریڈور میں نکل آئے۔ تاریکی میں اسٹیڈیم بہت بڑا لگ رہا تھا، دھندلے چہروں اور سایوں سے بھرا ہوا۔ سگریٹ سلگانے والوں کی دیا سلائیاں وقتاً فوقتاً چمک اٹھتی تھیں۔ وسط میں روشنی میں نہایا ہوا رنگ نظر آ رہا تھا۔ وہ رنگ کی طرف جانے والے راستے پر پہنچے تو اسٹیڈیم نعروں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ وان رسیاں پھلانگ کر رنگ میں داخل ہوا اور اپنے کارنر میں چلا گیا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اس نے مجمع کو خیر مقدمی نعروں کا جواب دیا۔ نیچے رنگ سائڈ کی ایک سیٹ پر بیٹھی ہوئی لوشیا ہیجانی انداز میں ہاتھ لہرا رہی تھی، لیکن وان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے معدے میں پڑتی تنگ ہوتی گرہ کے سوا کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ 1 منٹ بعد جونی مورس آیا تو لوگ دیوانے ہو گئے۔ جونی کی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں تھا، وہ مقامی تھا اور لوگ جانتے تھے کہ اسے مارنا بھی آتا ہے اور پٹنا بھی۔ جونی کے رنگ میں اترنے کے بعد ریکس وان کی طرف آیا اور اس کے دستانوں میں چھپے ہاتھوں کو ٹٹولنے لگا۔ ہینک نے دانت نکال دیے۔ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، ریکس نے کہا۔ ہمیں اوچھے ہتھ کنڈوں کی ضرورت نہیں، ہینک بولا، تم اپنے لڑکے کو ویسے ہی مردہ سمجھو۔ اناؤنسر دونوں باکسروں کے ناموں اور وزن کا اعلان کر رہا تھا کہ ریفری رنگ میں داخل ہوا۔ وہ پستہ کامد لیکن سخت جان آدمی تھا، اس کا تعلق نیو یارک سے تھا۔ شور و غل اتنا زیادہ تھا کہ اناؤنسر کی آواز دب کر رہ گئی تھی۔ وان نے رنگ سائڈ میں لوشیا کو ڈیڈلے اور بارکر کے درمیان بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، لیکن وان ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ ریفری نے دونوں باکسر کو رنگ کے وسط میں بلایا اور معمول کے مطابق ہدایات دینے لگا۔ جونی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں سرد مہری اور صفاقی۔ ہیلو لفنگے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو عرصے سے دینا چاہتا تھا، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وان مسکرا دیا۔ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو مسٹر؟ اس بار تمہیں اس فائٹ کے لیے اپنے بھائی سے تو اجازت نہیں لینا پڑی نا، ہے نا؟ ہینک تیزی سے ان کے درمیان آ گیا اور وان کو اس کے کارنر کی طرف لے گیا۔ وان کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ خود کو سنبھالو وان، ہینک نے کہا، وہ تمہیں اسی طرح اشتعال دلاتا رہے گا، تم اس کی طرف سے اپنے کان بند کر لو۔ ٹیک اٹ ایزی بوائے، یہ سوچنے کا وقت اور مقام نہیں بیٹے، میری بات غور سے سنو اور میرے کہنے پر عمل کرو۔ اسے باکس کرنے کا موقع نہ دینا، اس پر دباؤ ڈالنا، اسے گھیرنا اور پنچ کرنا۔ تم اس کے مقابلے میں باکس نہیں کر سکو گے، بس تم موقع کا انتظار کرو اور موقع ملتے ہی ہاتھ دکھاؤ۔ تم پٹ کر اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی اہلیت رکھتے ہو، اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے رہنا، صرف جبڑے کی طاق میں نہ رہنا، جسم کو بھی نشانہ بنانا۔ لوشیا اسے غور سے دیکھ رہی تھی، وہ اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ اسی لمحے وہ اجنبی سا لگا۔ گڈ گاڈ، ڈیڈلے نے اس کے کان میں کہا، شکر ہے مجھے ان میں سے کسی سے نہیں لڑنا، دونوں ہی قتل کے موڈ میں معلوم ہوتے ہیں۔ تماشائی شور مچا رہے تھے، شرطیں لگائی جا رہی تھیں۔ بھاؤ جونی مورس کے حق میں 2-1 کا تھا۔ پہلے راؤنڈ کی گھنٹی بجی تو سناٹا چھا گیا۔ دونوں باکسر رنگ کے وسط میں آئے اور دستانے سے دستانے چھوئے۔ وان کے معدے میں پڑی گرہ اور سخت ہو گئی۔ جونی عیاری سے مسکرا دیا اور وان کے چہرے پر لیفٹ جیب اور رائٹ کراس رسید کیا۔ کراس زوردار تھا اور وان کے رخسار کی ہڈی پر لگا تھا۔ تماشائی جوش میں سیٹیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وان تلخی سے مسکرایا۔ ابھی سے ایکسائٹ ہو رہے ہیں، ایسے تو میں درجنے گھونسے کھا کر مسکرا سکتا ہوں، اس نے سوچا۔ اب جب کہ جنگ شروع ہو چکی تھی وہ خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔
میدے کی گرہ بھی جیسے کھل گئی تھی۔ جونی کو دیکھ کر اسے اس سے نفرت کا احساس ہوا۔ کارنر میں ہینک کے برابر بیٹھے ہوئے کیلی نے ہینک سے پوچھا، تم نے اس بار بھی وان کے حق میں شرط لگائی ہے؟ ہاں، $10,000۔ کیلی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ خدا کی پناہ، 10,000! پہلا راؤنڈ ختم ہوا تو وان رسیوں سے ٹکا کھڑا تھا۔ اس کی اچھی خاصی پٹائی ہو چکی تھی۔ پوائنٹس کے اعتبار سے جونی اس سے میلوں آگے تھا۔ وان آنکھیں بند کیے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن جیسے پرواز کر رہا تھا۔ اس کے تصور میں جونی کا مسکراتا چہرہ اور پھر ہینک کا نروس چہرہ۔ اتنا نروس کیوں ہے جان؟ جان بھی نروس ہوتا تو ایسا ہی نہیں۔ مجھے جان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اس نے خود کو سمجھایا۔ اس کے چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ گھنٹی بجتے ہی وہ تیزی سے اٹھا۔ اس نے سوچا جونی کو جلدی نمٹانا ہی بہتر رہے گا۔ میں اس بار کچھ اچھے حال میں نہیں ہوں۔ دوسروں کو تو اس بات کا علم بھی نہیں، صرف میں جانتا ہوں۔ جونی کا زوردار رائٹ اس کے چہرے پر ہتھوڑے کی طرح لگا، پھر یہ معمول بن گیا۔ وان ہاتھ نیچے کیے لپکتا اور جونی کا لیفٹ حرکت میں آتا۔ جونی کا لیفٹ اس نے ایک بار بھی مس نہیں کیا تھا۔ کبھی جونی رائٹ کراس بھی کرتا لیکن ایسا کم ہی ہوتا۔ وہ صرف لیفٹ پر انحصار کر رہا تھا اور وان اب تک اسے ہٹ نہیں کر سکا تھا۔ لوشیا اپنی کرسی پر آگے کو جھکی رنگ کو گھور رہی تھی۔ وان اس کے سامنے تھا۔ وان آگے بڑھا۔ جونی کا لیفٹ حرکت میں آیا۔ وان کی آنکھوں کے اوپر ایک چھوٹا سا گومڑ ابھر آیا تھا۔ گڈ گاڈ، اس نے بارکر کو کہتے سنا، یہ تو بہت مار جھیل رہا ہے۔ لوشیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وان پٹ رہا تھا، شاید اس لیے کہ اسے پٹنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وان جونی کو گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اوپننگ کی تلاش تھی لیکن اوپننگ نہیں مل رہی تھی اور اس کی داہنی آنکھ میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ جونی نے ایک اور لیفٹ رسید کیا۔ وہ ایک مخصوص مقام کو ہدف بنا رہا تھا، دائیں آنکھ کے اوپر۔ آؤ نہ لفنگے، وہ بڑبڑایا۔ تم کب سٹارٹ لوگے؟ میں منتظر ہوں۔ 5 راؤنڈ تک یہی صورتحال رہی۔ پوائنٹس کے اعتبار سے جونی کہیں کا کہیں پہنچ چکا تھا۔ اس کا لیفٹ خودکار انداز میں چل رہا تھا۔ وان کی دائیں آنکھ سوج گئی تھی لیکن وہ اب بھی مضبوط تھا، البتہ آنکھ کے اوپر جہاں مسلسل لیفٹ جیب لگے تھے وہاں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ لیکن ایک بات تھی جو اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھی، جونی کے لیفٹ جیب میں اب پہلے جیسی جان نہیں رہی تھی۔ جونی تھک رہا تھا۔ چھٹے راؤنڈ کے وسط میں جونی نے رفتار بڑھائی۔ اس کا فٹ ورک قابل دید تھا۔ اب وہ دونوں ہاتھ پوری قوت کے ساتھ استعمال کر رہا تھا۔ راؤنڈ ختم ہونے میں 30 سیکنڈ تھے اور اس نے وان کو ایک کارنر میں گھیر لیا تھا۔ اس نے سوجی ہوئی آنکھ پر پھر جیب کیا، ساتھ ہی اس کا رائٹ بجلی کسی تیزی سے اٹھتا ہوا اوپر آیا۔ وان نے اپنا سر ایک جانب ہٹایا، اسے موقع نظر آ گیا تھا۔ جونی کو سنبھلنے سے پہلے وان کا ہاتھ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح چلا۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی بورڈ پر ہاتھ لگا ہو۔ جونی لڑکھڑایا اور وان اس پر لپٹا۔ تماشائی چیختے ہوئے اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے۔ وان کا لیفٹ جونی کی بائیں چھاتی پر لگا اور جونی کے قدم اکھڑ گئے۔ ریفری نے 5 تک ہی گنا تھا کہ راؤنڈ ختم ہونے کی گھنٹی بج گئی۔ ہینک بے ساختہ کھڑا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ خدایا، صرف 5 سیکنڈ کا فرق پڑ گیا۔ اس کے چہرے سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اس نے مخالف کارنر کی طرف دیکھا۔ جونی ہوش میں آ گیا تھا اور بار بار سر جھٹک رہا تھا۔ اس کی چھاتی پر ایک بہت بڑا سرخ دھبا نظر آ رہا تھا۔ ریکس بیٹھا ہوا جونی کے کان میں کہہ رہا تھا، خود کو سنبھالو جونی، یہ محض اتفاق تھا، تم اسے خود سے دور رکھو بس، اور لیفٹ چلاتے رہو، وہ تمہیں ہٹ کر ہی نہیں سکتا۔ کیا خاک نہیں کر سکتا؟ یہ تو مجھے معلوم ہے، جونی نے چڑھ کر کہا۔ اس نے وان کے کارنر کی طرف دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ اسے لوگن اور لارا کی فائٹ والی رات یاد آئی۔ جو نے کہا تھا لارا خوفزدہ نظر آ رہا تھا اور اس نے اس کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اب وہ خود خوفزدہ تھا۔ جونی نے اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھا۔ مسلسل مارنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ چپٹا ہو گیا تھا لیکن لڑکے کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔ جونی نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ فکر مند تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی مشین سے لڑ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکے کو ایسے مواقع اور بھی ملیں گے۔ اسے مفر نہیں، وہ خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا اور اس کی چھاتی جہاں وہ ہک لگا تھا وہ دکھ رہی تھی۔ گھنٹی بجتے ہی وان لپکا اور اس کے جسم پر 2 گھونسے مارے۔ جونی نے وہ گھونسے پیچھے ہٹتے ہوئے کھائے، اس کے باوجود اسے کراہنا پڑا۔ اس کا بایاں ہاتھ خودکار انداز میں حرکت میں آیا۔ وان کی آنکھ پر ضرب لگی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔